دوستوں میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کا اس دیش میں حصہ نہیں ہے؟ جو یہ سرکار مسلمانوں کو طرح طرح کے قانون بل بنا کر مسلمانوں کو ستانے کا کام کر رہی ہے، کیا مسلمانوں نے اس دیش کی آزادی میں حصہ نہیں لیا؟ 1857 میں سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنی گردنیں کٹائی۔ 1947 میں مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر کام لیا۔ کیا تم آج مسلمانوں کو ستانے کا کام کر رہے ہو؟ آرٹیکل 25 ہمیں اجازت دیتی ہے، آرٹیکل 14 ہمیں اجازت دیتی ہے۔ یہ کون سا حق دے رہے ہو آپ ہمیں سنویدھان میں، جو طرح طرح کے قانون بل بنا کر مسلمانوں کو تم ستانے کا کام کر رہے ہو؟ ارے تم سے تو انٹرنل سیکورٹی بھی مضبوط نہیں ہو رہی ہے۔ بھارت کے اندر جگہ جگہ پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیا کر رہی ہے سرکار؟ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنا زیادہ تعصب رکھتے ہو تم مسلمانوں سے؟ کیا تم انگریزوں کی اولاد ہو جو تم انگریزوں کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ انگریزوں نے ہندو مسلم کی لڑائی کی شروعات کی تھی، اور آج تم ہندو مسلم کی لڑائی کرا کر اس دیش میں ستا کو چلانے کا کام کر رہے ہو۔ میری بات کو یاد رکھنا، جو سنویدھان کے پکش میں ہے وہ وقف بل کے خلاف ہے، اور جو وقف بل کے خلاف ہے وہ سنویدھان ویرودھی ہے۔ میں آج اپنے سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنویدھان کو بچانے کے لیے ہمیں وقف بل کا ویرودھ کرنا پڑے گا، اور ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اس لڑائی کو لڑنا پڑے گا۔ اس سرکار کو دکھانا پڑے گا کہ مسلمان لوگ اپنی گردنیں کٹا سکتے ہیں، پر اپنا حق مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ تو دوستو، ہمیں وقف بل کا ویرودھ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے وقف کو بچانا چاہیے۔ وقف کا نام ہوتا ہے، وہ خدا کی چیز ہو چکی ہے جو وقف کر دیا، یعنی کہ وہ خدا اس زمین پر کسی بھی اگر کوئی چیز ہمیں وقف کر دی، اس میں کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہوتا، اس میں صرف اللہ کا حق ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کا نہیں، برابر کا سب کا حق ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسجد خدا کا گھر ہے، یہ سب کی جگہ ہے، اس میں سب لوگ آ کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ ساروجنک جگہ۔ دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اس بل کا ویرودھ کرنا چاہیے، اور اس سرکار کو دکھانا پڑے گا کہ سنویدھان کے پکش میں رہ کر ہم وقف بل کا ویرودھ کریں گے۔